بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر رفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات بدستور گھمبیر تر اور ہم سب بند گلی میں موجود ہیں اور بند گلی کا دروازہ کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی دروازہ ہے. اگر اسے کھول دیا جائے تو ہم سب بہت ہی پرسکون انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ذاتی انائیں ہیں، اناد ہے، بغض ہے، انتقام ہے، حسد ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذاتی مفادات اور ذاتی سروائیول کا مسئلہ ہے. اور اسی لیے ہم اپنی ذاتی مفادات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، وہ صرف ذاتی مفادات کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اپنے ذاتی مفادات کو، چمڑی دمڑی کو بچانے کے لیے وہ اس ملک کو بند گلی کے آگے نہیں جانے دے رہے. اور بند گلی کا راستہ جو ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پہ عمل کیا جائے، ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کیا جائے. اور جو دروازہ کھلے گا اس میں ہے آئین کیا کہتا ہے. آئین جو کہتا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو ہم سب آرام سے یہ سارے کرائسس، جو معاشی کرائسس ہے، سیاسی کرائسس ہے، سارے کے سارے بحرانوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی فزکس کیمسٹری کا سوال نہیں ہے. ہم نے جانا ہے الیکشن کی طرف اور الیکشن کی طرف جانے سے وہ لوگ خوفزدہ ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ دینا ہے وہ فیصلہ ان کو قبول نہیں ہے. اور اس پاکستان کے عوام کے فیصلے کو، پاکستان کے عوام کا سمندر ہے، اس سمندر کو، اس سیلاب کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ایک مصنوعی نظام جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے اور مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، روٹین کی خبروں سے ہٹ کے، کیونکہ چیزیں اس وقت بہت ہی آگے کی طرف جا رہی ہیں. اور وہ ہے یہ ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہفتہ ہے جی، یہ آخری. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فل کورٹ ریفرنس ہوا. سب سے پہلے تو فل کورٹ ریفرنس تو نہیں اسے کہتے بلکہ نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا، جس میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے یہ ایک روایت ہے کہ نئے گرمیوں کی چھٹیاں جب ختم ہوتی ہیں تو نئے عدالتی سال کا آغاز ہوتا ہے. اس میں تمام آنریبل ججز موجود ہوتے ہیں اور آج تمام آنریبل ججز کو دیکھا گیا ایک ہی کورٹ روم نمبر 1 میں، تمام کے تمام. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ شاید آخری تصویر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آج اطلاعات ملی، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب فل کورٹ ریفرنس، تو انہوں نے کہا ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے. تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں، یعنی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے فل کورٹ ریفرنس لینا بھی ہے یا نہیں لینا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں غور ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ فیصلہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کرنا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ والے دن 16 ستمبر کو کیا وہ فل کورٹ ریفرنس لینے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ یہ میرا آخری خطاب ہے. اگر یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ آمادہ ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس شاید وہ نہ لیں. آج کے خطاب میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں لیکن ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے. میں کسی اور اپروچ کا ہوں، یہ کسی اور اپروچ کے ہیں، لیکن ہمارے تعلقات، ہم تمام آنریبل ججز نے مجھے بہت ہی احترام دیا اور ہمارے تعلقات ایسے نہیں تھے جیسے کہ میڈیا میں رپورٹ کیے جاتے تھے. انہوں نے میڈیا سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی رپورٹنگ جو ہے وہ درست انداز میں کریں تو بہت اچھا ہوگا. باقی امرتا بندیال صاحب کا جب جائیں گے، ابھی ہیں 5-7 دن، تو جب جائیں گے تو اس وقت ہم بتائیں گے کہ ان کا پورا ٹینور جو ہے وہ کیسا رہا. کیونکہ اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے، یہ کرائسس کی ابتدا جو ہے وہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب اس وقت شروع ہوئی تھی جب جو آنریبل کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے رات 12 بجے جو ہیں وہ لگائی گئی تھی عدالتیں، دروازے کھلے تھے اور عدالتیں لگی تھیں. اور وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا، جو فیصلہ اس دن ہوا، اس فیصلے کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور بشمول جوڈیشری بھی بھگت رہی ہے. ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو اس وقت وہ فیصلہ دے رہے ہیں، اس وزڈم کے تحت جو اس وقت انہوں نے وزڈم اپلائی کیا، وہ وزڈم ان کے گلے بھی پڑ جائے گا اور پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی صحافت کو، عدالت کو، وکالت کو، سب کو لے ڈوبے گا. تو واقعتاً اس رات اگر وہ رات عدالتیں نہ کھلتی تو میرا خیال ہے کہ آج نتائج بالکل مختلف ہوتے. آج پاکستان میں فریش الیکشن ہو چکے ہوتے اور نئی حکومت جو بھی ہونی تھی پاکستان کے عوام منتخب کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے. اور یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا
ना 9 मई होता, ना 25 मई होता, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ना आर्मी एक्ट, और ना ही हमारे 15,500 सियासी कैदी जो हैं वो जेलों में होते, और ना ही एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाया जाता हो, और ना ही जो इस वक्त का मीडिया है वो पाबंद सलासल होता, और मुकम्मल तौर पे किसी किस्म की कोई खबर जो है वो नहीं दी जा रही। तो बहरहाल ये तो एक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है जनाब, इस हफ्ते सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अपना इख्तियार, आईनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो इलेक्शन की तारीख देने के लिए मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी है। और क्योंकि अब मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि सदर ममलिकत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे रहा, आइन का आर्टिकल बड़ा क्लियर है, और अब तक प्रैक्टिसिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक रही है रवायत, वो भी यही रही है कि सदर ममलिकत जो है असम्बलियां तोड़ने की सूरत में, तहलील होने की सूरत में सदर ममलिकत तारीख देते थे, और ये प्रैक्टिस 1988 से चली आ रही है। 1988 में कौमी असम्बली टूटी, उसके बाद भी यही प्रैक्टिस हुई, 88 के बाद 90 में असम्बली टूटी, फिर 92 में, 92 में, और फिर 95 में, फिर 97 में। ये जब जब असम्बलियां टूटी उस वक्त से सदर ममलिकत जो है वो तारीख देते थे, आइन के आर्टिकल पर अमल करते थे, और गो कि ये जो असम्बलियां टूटती थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे टूटती थी, या फिर सदर ममलिकत के पास अपने पास भी इख्तियार था, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई थी। लेकिन ये पहली दफा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को साइड पे रख दिया गया है, और उसके नीचे जो एक कानून साजी की गई है उसको कहा गया है वो सुप्रीम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख देगा। अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो तारीख देने के लिए तैयार नहीं, वो जुड़ा हुआ है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, मुकम्मल तौर पे वो है उनका गठजोड़ हुआ है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सईद मेहदी साहब के दामाद हैं, और सईद मेहदी साहब नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे 99 में जब coup हुआ, और उसके बाद जब हुकूमत खत्म हुई, जब पिछली गवर्नमेंट खत्म हुई है नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त भी वो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉरपोरेशन के वो हेड थे, यानी कि सरकारी नौकरी पे थे। तो ये एक ताल्लुक है, और उनका ताल्लुक एक बाजवा साहब से भी बनता है, तो इसलिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, और वो तो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं हाथ पे हाथ रख के। दूसरी जानिब सबसे इंपॉर्टेंट जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ये कहा गया है, और वकला एसोसिएशन की तरफ से, यानी कि कानूनदान, माहिर कानूनदान ये कह रहे हैं कि सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, और वो किसी किस्म की कोई मुशावरत के भी पाबंद नहीं है। इस सिलसिले में जो वजारत कानून है, निगरान वजीर कानून, उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राय से इत्तफाक किया था, लेकिन अब सिचुएशन लगता यह है कि मुख्तलिफ होती जा रही है, और सदर ममलिकत ने आज मशावरत की है, और उनको कंसल्ट किया निगरान वजीर कानून से, उनके साथ बातचीत की गई, और उन्हें कहा गया कि सदर ममलिकत ने इसी मसले पर डिस्कशन की है, और वो तारीख देना चाहते हैं। लेकिन जो सोर्सेस कह रहे हैं उसके मुताबिक सदर ममलिकत को कहा गया है कि अगर आपने तारीख दे दी तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं करेगा, इसलिए फिल वक्त ये काम ना किया जाए। लेकिन अगर सदर ममलिकत ये काम नहीं करते और अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं होते, क्योंकि राय ये है कि सदर ममलिकत को अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करते हुए एक तारीख अनाउंस कर देनी चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन उस पर अमल नहीं करता तो मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ अज खुद चला जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और जो भी डिसाइड करेगी उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, और इसलिए अब वो तनाज़ा भी नहीं होगा कि जनाब ये उमर बंदयाल साहब जो है उनका झुकाव किस तरफ है, फिर ऑडियो लीक्स, फिर जो जिस तरीके से बदनाम किया गया अदालतों को, और उन पे हल्ला बोला गया, और जैसे शाहराह दस्तूर पे आके बाकायदा तौर पे कंटेनर खड़े कर दिए गए, और उस वक्त के हुक्मरान इत्तेहाद ने, और उसमें मौलाना भी थे, नवाज शरीफ साहब की जमात भी थी, सब के सब थे, मरियम साहिबा भी थी, सब के सब शाहराह दस्तूर के सामने आ गए, जत्थे की सूरत में आके उन्होंने हमला किया था, और उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। तो लिहाजा अब जो है जस्टिस काजी फाइसा साहब जो है उनकी कोर्ट में बाल है, और वो डिसाइड करेंगे, जाहिर है सदर ममलिकत तारीख देंगे। अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के, जुमे तक उनका वर्किंग डे है, लास्ट वर्किंग डे है फ्राइडे, और उसके बाद वो बाइज्जत तौर पे अपने घर चले जाएंगे। तो लिहाजा ये एक डिबेट चल रही है, और अगर सदर ममलिकत तारीख देते हैं तो उस पर आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिवाय नून लीग और मौलाना के 2 जमातों के अलावा बाकी सब के सब जो हैं
وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ نون لیگ کا بھی صرف مریم گروپ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر اندر، اور اس کو پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا ایک شریف فیملی اور ایک مولانا صاحب، دو کے علاوہ پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے ہیں۔ لیکن ابھی بھی آج جب صدر مملکت کی ملاقات ہوئی نگراں وزیر قانون سے اور یہ خبر آئی کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی جو پریس کانفرنس دی، یعنی کہ وہ تیار بیٹھے تھے، عطا تارڑ صاحب کی ہوئی، اور انہوں نے آ کے یہ شور و غوغا شروع کر دیا، اور ایسا چیخو پکار تھی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ادھر اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت ہی نہیں ہے، وہ کوئی نوٹیفیکیشن دکھایا جائے، وہ کاغذ دکھایا جائے، وہ یہ کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک گٹھ جوڑ ہے ایک بند کمرے میں، اور وہ گٹھ جوڑ کے 3 کردار تو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہے نمبر 1 چیف الیکشن کمشنر ہیں، نمبر 2 شریف فیملی ہے، نمبر 3 مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ یہ 3 کریکٹر تو سامنے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن یہ 3 کردار سامنے آ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو آئین کو سبوٹاج کر رہے ہیں اور پاکستان کو آئینی طور پر آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، اور تمام تر بحرانوں کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، کیونکہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل ظاہر ہے جب تک مضبوط حکومت آئے گی تب ہی ہوگا۔ باقی یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں، چینی 10 روپے اوپر چلی گئی، 50 روپے پہلے اوپر چلی گئی، اب وہ 20 روپے پہ نیچے آ گئی، اور اس پہ ہم جشن منا رہے ہیں کہ بڑا جی ہم نے کمال کر دیا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 30 روپے پہلے اوپر چلا گیا، 40 روپے، اور اس کے بعد 20 روپے نیچے آ گیا، ہم کہہ رہے ہیں بڑا کمال ہو گیا ہے۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اچھائی کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ بہت ہی غلط کرائسس پہ کرائسس پیدا ہو رہا ہے۔ اور بہرحال یہ تو اس وقت کی سچویشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سارا پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو تھا، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو سائفر میں ضمانتوں کا معاملہ تھا، وہ 14 ستمبر تک مؤخر ہو گیا ہے، اور ایک اعتراض عائد کیا گیا تھا، اور اس اعتراض کے جواب میں امینڈمنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان کا جی آپ اس اعتراض کو دور کر دیں۔ سائفر کورٹ نے کہا عمران خان صاحب کے وکلا کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کا تو مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے وکلا کو، لہذا دونوں درخواستوں کی سماعت اب 14 ستمبر کو ہوگی۔ لیکن پس پردہ یہ بہت ہی زیادہ سنجیدگی سوچی جا رہی ہے کہ جناب اب الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے اور الیکشن کروا لینے چاہیے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔